چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو وہ نکاح بھی ضرور ذات دکھاؤں کہ وہ کیسے ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا کہ سورج ان کے گھر میں آ گیا اور دنیا جہان کے لوگ جو ہیں اس سے روشنی لینے کے لیے ان کے گھر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی نبی آئے گا۔ تو وہ سمجھی کہ شاید کوئی میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا جو اللہ کا نبی بنے گا، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے بعد پھر پے بپے انہیں اور بھی خواب آئے۔ تو ایک یہودی وہ کبھی کبھی واز کیا کرتا تھا حرم میں آ کر عورتوں کو، تو وہ واز کر رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر کے نکلے۔ اس نے کہا کہ وہ جو لڑکا گیا ہے وہ اللہ کا نبی بننے والا ہے، تم میں سے کوئی اس سے شادی کر سکتی ہے تو کر لے۔ تو باقی جو عورتیں تھیں انہوں نے تو خاص اس کو اہمیت نہیں دی، حضرت خدیجہ نے اس کو بڑا سیریسلی لیا۔ اب حضرت خدیجہ کی ریپیوٹ کیا تھی مکہ مکرمہ کہ وہ الطاہرہ ہیں، پاک باز خاتون، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریپیوٹ کیا تھی کہ آپ سچے اور امین ہیں، ٹرسٹ وردی ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں۔ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ تم میرا مال لوگوں کا مال لے کے جاتے ہو، آپ کا یہی بزنس تھا کہ آپ لوگوں کا مال لے کے جاتے تھے، فروخت کرتے تھے اور اس سے کچھ کمیشن ملتا تھا جس پر آپ کا گزر اوقات تھا، میرا مال لے کے جاؤ۔ اور ساتھ اپنا ایک غلام بھیجا اور اس کو تاکید کی کہ جو تمہیں یہ کہیں وہ کرنا۔ جب واپس آئے سفر سے تو آپ کو نفع بھی بہت زیادہ ہوا، آپ نے پائی پائی کا حساب بھی دیا، اور حضرت خدیجہ نے باقی لوگوں سے دوگنا کمیشن دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور میسرہ سے تفصیل پوچھی کہ بتاؤ تم نے اس شخص کو کیسا پایا ہے۔ اس نے جو تفصیل بتائی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فیصلہ کیا کہ میں اسی شخص سے شادی کروں گی۔ اپنی سہیلیوں سے مشورہ کیا تو ان سے پوچھا کہ میں نے تو فیصلہ کیا ہے کہ میں محمد بن عبداللہ سے شادی کروں گی، تو لیکن تم مجھے بتاؤ کہ میں پیغام کیسے بھیجوں اس کی طرف۔ تو ان کی ایک سہیلی تھی نفیسہ نامی، اس نے کہا کہ جی میں یہ کام کروں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے طواف کر کے باہر نکل رہے تو سامنے ایسے آئی، تو پوچھا محمد تم نے شادی نہیں کرنی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے شادی کون کرے گا، میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ تو نفیسہ نے کہا کہ اگر کوئی عورت تیار ہو تو آپ نے فرمایا پہلے نام بتاؤ تو پھر میں بتاؤں گا کہ کرنی کہ نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا خدیجہ، انہوں نے کہا اگر خدیجہ تیار ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنے چچا ابو طالب سے تذکرہ کیا، تو ظاہر ہے ابو طالب بھی چچا ہے، ابو لہب بھی چچا ہے، اور حضرت عباس بھی چچا ہیں۔ تو ابو طالب نے باقی بھائیوں سے ذکر کیا تو ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اوے بےزتی نہ کرا دیں کدھرے، یعنی ہمارے محاورے میں کہ اگر نہ ہوگی تو پھر ہماری یہ بڑی بےزتی ہوگی۔ تو حضرت عباس نے اس کو جواب دیا کہ اگر لڑکا جو ہے وہ کام کا ہو تو عورت ہر قیمت پر اسے وصول کرتی ہے، اور اگر تمہارے جیسا نکھٹو ہو تو اس سے پائی پائی بھی وصول کرتی ہے۔ بہرحال یہ تینوں بھائی گئے، جا کر آگے سے حضرت خدیجہ کے چچا ان کے ولی کی حیثیت سے سامنے آئے، تو گفتگو شروع ہوئی۔ تو نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ تو ابو طالب نے پوچھا کہ مہر کیا لوگے؟ تو وہ کچھ بولنے لگا تو اس کی زبان ہکلا گئی۔ ابو طالب نے کہا ہاں میں سمجھ گیا کہ تم بڑا ہینڈسم اماؤنٹ چاہتے ہو مہر کی۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ تم بولو کیا مانگتے ہو، مجھے گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہوں کے درباروں میں اور گاؤں گاؤں بھی جانا پڑے گا تو میں جاؤں گا اور تمہاری ڈیمانڈ پوری کروں گا، بولو کیا مانگتے ہو۔ پیچھے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ یہ مہر میں ادا کروں گی۔ یہ بڑی اب نارمل بات تھی، اور اس پر بھی اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ ابو لہب نے کہا، اب حضرت عباس نے پھر اس وقت یہ جملہ کہا تھا کہ اگر لڑکا کام کا ہو تو عورت ہر قیمت پر اسے وصول کرتی ہے، اور اگر تیرے جیسا نکھٹو ہو تو پھر اس سے پائی پائی وصول کرتی ہے۔ ڈیٹ طے ہو گئی۔ اب پھر یہ بھائی جو ہے وہ گئے نکاح کے لیے، نکاح ہو گیا تو اٹھنے لگے، یعنی ساتھ تینوں بھائی اٹھے اب گھروں کے جانے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اٹھے۔ تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا الا بیتک، اپنے گھر کی طرف اشارہ